بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 39ویں فصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا ذکر۔ انسان کو جس قدر کسی سے محبت ہوتی ہے اس کا اتنا ہی تذکرہ کرتا ہے، اس لیے ہم اس فصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کریں گے۔ باقی سے توسل کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ جیسے توسل میں غلو ہے اسی طرح ذکر میں بھی غلو ہے، اس لیے مختصراً اس فصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو شرعاً و طبعاً مطلوب ہونا چاہیے۔ الا یا محب المصطفى زد صبابة وزمخ لسان الذکر منك بطیبه ولا تعبأ بالمبطلین فإنما علامت حب اللہ حب حبیبہ۔ نمبر 1، اے عاشق مصطفیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں خوب ترقی کر اور اپنی زبان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی خوشبو سے معطر رکھ۔ نمبر 2، ملامت کرنے والوں کی کچھ پرواہ نہ کر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالی سے محبت کی دلیل ہے۔ شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے مشروع ہونے کی دلیل یہ آیت شریفہ ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا۔ پہلی روایت حضرت عباس رضی اللہ عنہ ایک حدیث مبارکہ میں فرماتے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور دریافت فرمایا، میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا آپ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رسول اللہ تو ہوں ہی، مگر دوسرے حسبی و نسبی فضائل بھی رکھتا ہوں، چنانچہ میں بتاتا ہوں۔ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بہترین مخلوق یعنی انسان میں پیدا کیا، پھر ان انسانوں کے دو فرقے عرب اور عجم بنائے، مجھے بہترین فرقہ عرب میں پیدا کیا، پھر ان عرب کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا اور پھر مجھے بہترین قبیلے قریش میں پیدا کیا، پھر ان قریش کے کئی خاندان بنائے اور مجھے بہترین خاندان بنی ہاشم میں پیدا کیا۔ پس میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب میں افضل ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہوں۔ فائدہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر ممبر اپنے فضائل بیان فرمائے۔ دوسری روایت فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں اپنی سند متصل کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا توقف جمعرات کے روز باہر تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہو کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سننے کے لیے جمع ہو جائے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تو چھوٹے بڑے سب جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور انبیاء علیہ السلام پر صلوات پڑھنے کے بعد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم ہوں، میں عربی حرمی مکی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فائدہ، اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کو بتانے کے لیے اعلان فرمایا، چنانچہ فرمایا وصیت سننے کے لیے جمع ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔